چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کا مقام و مرتبہ اور حیثیت کیا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے انسان کی کیا حیثیت تھی اور اسلام نے اس میں کیا کیا خدمات کی، اور اب اس انسان کی حیثیت کیا ہے۔ دوستو، یہ کائنات بہت بڑی ہے جس کا انسان بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بے شمار ستارے ہیں، ستاروں کی کہکشائیں ہیں، ستاروں کے بے شمار سیارے ہیں، آسمان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، ہماری زمین ہے، اس زمین میں بے شمار مخلوقات ہیں۔ اس ساری کائنات میں انسان کی حیثیت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ انسان نے سورج کی پوجا کی، ستاروں کی پرستش کی، چاند کو معبود جانا، زمین کے بے شمار چیزوں کے آگے سجدہ کرنے کی ذلت اٹھائی، آگ کو پوجا، درختوں، پتھروں اور حیوانات کی پرستش کی، پانی کو تقدس دیا، حد یہ کہ خود اپنے ہی بنینوں کی پرستش کی۔ جب اسلام آیا تو ابھی تک انسان ان ذلتوں کا اٹھا رہا تھا۔ کائنات کی تقریباً ہر چیز اس کا معبود تھی اور وہ سب کا بندہ، گویا تمام کائنات میں سب سے گھٹیا حیثیت اسی کی تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے تو انسان کو تمام مخلوقات کی بندگی سے آزادی دلائی۔ کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے اور کوئی مخلوق خدا نہیں ہو سکتی۔ معبود صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ انسان بھی اسی کی مخلوق ہے۔ انسان اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جب سبھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو ایک مخلوق دوسری مخلوق کی معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلام نے صرف یہی نہیں کہ انسان کو کائنات کی بندگی سے آزادی دلائی، بلکہ اسے یہ شعور دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس کے استفادے کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اسلام نے انسان کو اس حقیقت سے آشنا کیا کہ یہ ساری کائنات اس کے لیے ہے اور وہ کائنات کے لیے نہیں ہے۔ انسان کے لیے ساری کائنات مسخر ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر انسان تو کائنات میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید صراحت فرما دی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت اور بزرگی عطا کی، اسے فضیلت بخشی ہے تمام مخلوقات پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی۔ قرآن حکیم میں اس مفہوم کو کوئی ایک بھی آیات نہیں کہ کسی اور مخلوق کو انسان پر فضیلت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلافت کا منصب عطا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نائب مقرر کیا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں نائب مقرر کرنے کا اس واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے نائب بننے کی کس قدر اہمیت ہے، اور خود اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قرآن حکیم نے انسان کے اس شرف کو بیان کیا ہے کہ اس کو فرشتوں نے حکم الہی کی تعمیل میں سجدہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے علم میں آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری کو ثابت کر دیا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، جو کہ ایک جن تھا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے اس انکار کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں اور جنات دونوں پر فضیلت بخشی۔ اگر جن ابلیس نے فوقیت کو تسلیم نہیں کیا
تو اس کی سخت سزا بھی اسے ملی۔ یہ تو تھا انسان کا مقام و مرتبہ۔ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے خود بنی نوع انسان میں انسان کی کیا حیثیتیں تھیں، اور اسلام نے انسان کو شرف و وقار دلانے کے لیے ان میں کیا تبدیلیاں کی۔ اسلام سے پہلے محض انسان ہونے سے انسان عزت کا مستحق نہ بن جاتا تھا۔ عزت کی بنیاد نسب، ذات، پیشہ، مالی حیثیت اور اختیارات تھے۔ دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ انسان خود اپنے بنینوں کے ہاتھوں سے خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں لگتی تھیں۔ غلام بھی دیگر اجناس کی طرح ایک جنس تھا۔ آقا کو غلام کے جسم و جان پر پورا تسلط حاصل تھا۔ غلام لونڈی کے ساتھ کسی بھی قسم کا سلوک کرنے کا اسے پورا قانوناً اور اخلاقی حق حاصل تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں اعلیٰ اور ادنیٰ ذاتیں موجود تھیں۔ سب سے گھٹیا ذات شودروں کی تھی، جو معاشرے میں اچھوت تھے۔ مذہب سب کا ایک تھا۔ شودر اگر کسی اونچی ذات والے کو چھو لیتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اگر وہ مذہبی بھجن وغیرہ جو نادانستہ طور پر سن لیتا تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ عورت ہر معاشرے میں مظلوم تھی۔ اس کی حیثیت مال منقول سے زیادہ نہ تھی۔ برصغیر پاک و ہند میں عورت کو ثانوی درجے کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ خاوند کے فوت ہونے پر اسے زندہ جلا کر مار دیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کے ہاں عورت کو انسان کے گناہ کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں شوہر جب چاہتا عورت کو گھر سے نکال دیتا اور جب چاہتا واپس بلا لیتا۔ اسلام نے تمام انسانوں کو مساوی حیثیت دلانے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام نے نسب، نسل وغیرہ کی بنیاد پر فضیلت و فوقیت کے نظریات کی سختی کے ساتھ ترویج کی، اور یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام بنی نوع انسان کی اصل ایک ہے، اور وہ اصل ہے آدم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں، قبیلے اور برادریاں وغیرہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ برتری ظاہر کرنے کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک سب بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نے عورت کی حیثیت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی میں بلند مقام ادا کیا۔ اسے بحیثیت انسان مرد کے مساوی حقوق دیے۔ اسے انسان کے گناہ کی ذمہ داری سے بری کیا۔ اسے بھی اتنا ہی نیک فطرت قرار دیا جتنا کہ مرد ہے۔ شوہر کے مرنے پر اسے بھی اسی طرح دوسری شادی کرنے کا حق دیا جیسے بیوی کی فوت ہونے پر مرد کو حق دیا۔ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ وراثت میں اسے بھی شریک کیا۔ ماں کو اتنا مقام بلند بخشا کہ مرد ہزار جتن کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک حدیث کی روح سے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اگر حدیث کی روح سے ماں کی عدم موجودگی میں اس کی بہن یعنی خالہ کی خدمت کر کے گناہوں کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ بیوی کی بابت فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے۔ عورت کو عبادات میں برابر کا شریک کیا۔ اسلام نے غلاموں کی حالت سدھارنے کے لیے اقدامات کیے۔ ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ غلاموں کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لینے کی ممانعت کی اور سخت کام میں ان کی اعانت کرنے کا حکم دیا۔
شادی کرنے کے بعد غلام اور اس کی بیوی میں جبراً علیحدگی کرانے کی ممانعت کر دی۔ حکم دیا کہ میرے غلام میری لونڈی کے بجائے میرے بچے اور میری بچی کہہ کر پکارو۔ کسی آزاد آدمی کو خرید کر غلام بنانے کی سختی سے ممانعت کر دی۔ غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے متعدد طریقے اختیار کیے، مثلاً کفارے کے طور پر اور قتل کی خطا کی سزا کے طور پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عزت و شرف کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کو شرف و وقار کے اعلیٰ درجے پر دیکھنے کے خواہاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے تو کبھی کوئی خصوصی امتیاز پسند نہیں کیا، خصوصی القابات اور حقوق و مراعات وغیرہ کو پسند نہیں کیا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے آقا کہہ کر خطاب کیا تو آپ نے منع فرما دیا۔ آپ کو خیر البریہ یعنی بہترین مخلوق کہنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں کھڑا ہونے کی اجازت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مسلمانوں میں گھل مل کر اور مساوی حیثیت میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں غریب، عام آدمی اور قبیلوں کے سردار، غلام اور آقا، کم عمر اور عمر رسید سبھی قسم کے لوگ شریک ہوتے تھے، اور سب کو مساوی عزت و احترام حاصل تھا۔ کسی کے ساتھ کبھی ترجیحی سلوک نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی گھل مل کر رہتے تھے، اور کبھی اپنے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھا۔ گھر کے تمام کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، بازار سے سودا صف لا کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بھی شخص کی تحقیر یا تذلیل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔